جتنے مومن دکھی مالک انہوں نے دکھ دور فرما۔ جناب ندیم عابدی صاحب ذکر محمد جی ہاں جی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن انہوں دی آمد واسطے عظمت آل محمد بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب الحسین، الصلاة والسلام علی جد الحسین، واللعنۃ اللہ علی اعداء الحسین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے۔ جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے اسے یاد کریں، مل کے ذرا بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجیے۔ معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی جاتی ہے۔ ذرا بلند آواز سے درود۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ بالیقین کوئی لمبی گفتگو کا محل نہیں، اور میں دعا کے لیے حاضر ہوں اور وقت بھی دعا کا ہے۔ مجھ سے پہلے مسلسل ذکر اہل بیت بہت ہی اچھے انداز میں علماء اور ذاکرین نے فرمایا، بس ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کوئی گفتگو لمبی نہیں کرنی، بالیقین میں بانی کی حیثیت سے یہاں موجود ہوں۔ جو ہاتھ بلند ہیں صفی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، پروردگار سارا دن جنہوں نے اس انداز میں محبت کے ساتھ عبادت کی ہے، اس کی ان نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ غیور آل محمد کا ماتم، اس سلسلہ ذکر اور سلسلہ عبادت کو اس انجمن میں جتنے بھی اراکین ہیں، علی بھائی، ان کے ایذا و قربا، ملک اعجاز صاحب، ان کے خانوادے کے لوگ اور کتنے دوست ہیں جو اس سلسلہ ذکر میں دن رات محنت کاوش پورے سال کی محنت آپ کر رہے ہیں، پروردگار ذکر کا واسطہ ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرما۔ مل کے آمین ضرور کہیے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، جو دعا میں شامل ہونا چاہ رہا ہے وہ جلدی جلدی قریب آئے تاکہ میں دعا تمام کروں اور زحمت بھی تمام۔ پروردگار ذکر کا واسطہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ انہیں خالی نہ پڑھنا، ان کی تنگ دستی کو دور فرما، ان کی نسلوں میں سرداری عطا فرما۔ اب کوشش کر کے ذرا بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجیے۔ آمادہ ہیں؟ دو چار باتیں آپ لوگوں سے کر لیں۔ تھوڑا سا ایک قدم بڑھانا پڑنا ہے۔ جو بزرگ ہیں وہ بیٹھے ہیں، بالکل بزرگ نہیں ہلیں، وہ جو نوجوان ہیں وہ تھوڑا سا ایک میرے قریب آئیں، ایک ماحول بنے اور مزاج بنے، تھوڑا تھوڑا باہر والے بھی اگر، کیونکہ میں نے طویل نہیں پڑھنا، 15 سے 20 منٹ کی نوکری ہے میری، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں صبح جلدی ہے مجھے فرسٹ ٹائم پہلے اوائل میں ہم پڑھیں گے کیونکہ پھر ہمیں سندھ کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ آج اپنی مرضی سے جتنے بھی ذاکرین میں ان کو سنتا ہوں اور اختتام پہ دعائیہ کلمات کے طور پہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ دو چار باتیں کر لوں نا آپ لوگوں سے، میں تھوڑا سا ایک چہرہ بن جائے گا، مزاج بن جائے گا، میں بات کر لوں گا۔ اللہ نے رجیم کہہ کر شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا۔ ابتدا میں تھوڑے ہاتھ اٹھا لیں گے تو دل بن جائے گا، پھر علی علی ہو جائے گی، علی علی ہوگی ضرور، شرط ہے یہاں علی ہو۔ ہاں، جس کے علی ہوگا وہ پرواز کرے گا، اور میں صدیوں کا سفر لمحوں میں کر جاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ نے رجیم کہہ کر شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے جاتے جاتے کچھ عقیدوں کی بنیاد رکھ دی جس پر آج کچھ بندوں کے عقیدے کی چھت قائم ہے۔ اللہ نے شیطان سے کہا میرے بنائے ہوئے کو جھک، میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کر، کہتا ہے نہیں، تو ہی تو
तू। हाथ खोलोगे तो मैं अगला फिक्रा पढ़ जाऊंगा और इंशाल्लाह धड़कनों में जलसे का माहौल नजर ना आए तो शाम की मलका ने मुझे खैरात इल्म बख्शा नहीं, लफ्ज़ वाले कर रहा हूँ, लेकिन शर्त है बंदा कलंदर की तरह परवाज करने के लिए हाथ खोल के अली अली करने के लिए बैठा हो। बेटा हाथ खोलना ये अच्छी आदत नहीं, हम नीयत बांधते हैं, हाथ नहीं बांधते। आपकी क्या बात है आपकी सरकार, हर हाथ उठे हैदरी, क्या बात है यार, थोड़ा चेहरा खेल लो, खिल जाए तो अच्छी बात है सरकार। चेहरे अली का नाम ही बाबा जी ऐसा है। मैं एक रुकता हूँ, सारे चेहरों की तिलावत करता हूँ फिर फिक्रा कहता हूँ। ओ भाईजान अली का नाम ही ऐसा है, अली का नाम लेने से चेहरे खिल भी जाते हैं, शजरे खुल भी जाते हैं। क्या बात है यार, कौन कह रहा है रात हो गई है? क्या मैं आ रहा यार, आपका खरीद लिया आपने, इब्तदा में बहुत अच्छी दात मिल गई। और ज़हमत तमाम करने वालों, आप सोच रहे होंगे अली पढ़ रहा हूँ मेरी जान, चेहरे हटा लो, हैरानी हटाओ। नबियों के सुल्तान ने अली पढ़ते हुए चेहरों से ही फैसला लिया, क्योंकि अली का नाम ही बताता है हलाली कौन है। हाँ अली फैसला है। और ये फिक्रा मैंने चूहा सैदन शाह कहा था और आज यहाँ दोहरा रहा हूँ, और चकवाल वालों ने भी जो इसको दाद दी है उसका खुमार बाकी है। अल्लाह जाने ये कहाँ तक सुनेंगे। हमारे दोस्त हैं बिलाल काज़मी, वो एक जुमला कहा करते हैं, वो कहा करते हैं अली से दुश्मनी वही लोग करते हैं जिनके घरों की दीवारें छोटी होती हैं। क्या बात है, हैदर हैदर, हर हाथ उठे, हैदर 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 हैदर, जिंदा नारा हैदरी। क्या बात है सरकार, मौला आपको सलामत रखे। भाईजान बात पसंद आ रही है। अल्लाह ने रजीब कहकर शैतान को अपनी बारगाह से निकाला, उसने जाते जाते कुछ अकीदों की बुनियाद रखी। अल्लाह ने कहा झुक, कहता नहीं तू ही तू। अल्लाह ने कहा मेरे बनाए हुए को मान, कहता नहीं मेरे लिए अल्लाह ही काफी। क्या बात है, थोड़ा और बोला, हैरानी तोड़िए। कुछ बंदे ना ऐसे होके हमें सुन रहे हैं। ओ भाई मैं यूसुफ नहीं पढ़ रहा, जहां उंगलियां कटें उसे यूसुफ कहते हैं, जहां गर्दनें कटाना पड़े उसे हुसैन कहते हैं। हाँ माहौल बन गया ना सरकार, लम्हों में नौकरी हो जाएगी। और मैं अब फैसला लूंगा आज इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल कुशाई करेगा। कैमरा वाला भाई तू फोटो के लिए तैयार रहना, और कल की पोस्ट जरूर लगाना उसकी जिसका चेहरा उतरा हुआ फजाइल अली में, और नीचे लिखना जिक्र अली का परेशान चेहरा। आए ये जब से कैमरा आया है बंदे मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहे, ये बता देता है किसका चेहरा उतरा था, किसका खिला था। ये वीडियो कैमरे बंद नहीं थे तो गदीर पे बन जाते। क्या बात है, जिंदगी हो आपकी, क्या मैं आ रही यार आपका हैदरी। सर ज़हमत तमाम कर दी है, दो जुमले पढ़ ले सरकार। भाईजान अल्लाह ने जब इसे कहा ना निकल मेरी बारगाह से, तो इसने कुछ अकीदों की बुनियाद रखी, कहा जी अल्लाह ही काफ़ी है। भाई अगर तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है तो अपना कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह तक रखो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ से आ गया? हाँ क्या बात है, तो पहला अकीदा अल्लाह ही काफ़ी है। दूसरा अकीदा जो शैतान ने दिया, लम्हों में देखिए मैं सदियों का सफ़र लम्हों में तय कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा मेरे बनाए हुए को सजदा कर, इसने कहा नहीं जी जिक्र तो सिर्फ अल्लाह का ही करना चाहिए। क्या कहा, थोड़ा बोलिए, जिक्र सिर्फ अल्लाह का। जो बाहर दोस्त बैठे, अच्छा मुझे ये बताएं अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी किताब कौन सी है? हाँ जी थोड़ा ऊंची बोलिए। अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी किताब कुरान। कुरान खोलते पूछते हैं किस किस का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह कहता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना अब्दन शकूरा। अल्लाह कहता है इब्राहीम का जिक्र कर, वो मेरा शुक्रिया अदा करने वाला बंदा है। हाँ क्या बात है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये मौलाना बच्चों को सलाम, ये वो देखो उस बच्चे को, बेटा खड़ा होना, शहजादा खड़ा होना, जिंदगी हो आप। अभी इस पे नमाज वाजिब नहीं है, रोज़ा वाजिब नहीं है,
حج واجب نہیں، چونکہ 15 برس کا ہوگا تو نماز واجب ہوگی، 15 برس کا ہوگا تو روزہ واجب ہوگا، 15 برس کا ہوگا تو حج واجب ہوگا۔ علی یہ بھی کر رہا ہے، ڈوب کے مر جائے علی کا دشمن، اور جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں، اور جو شریف ماں کی گود سے واجب ہو اسے علی ولی اللہ کا حیدر۔ اب زور لگاؤ تھوڑا، اٹھاؤ نا ہاتھ، بات علی کی ولایت کی ہے، زندگی ہو حیدری۔ کیا بات ہے سرکار آپ کی، یہ بچوں کو شعور ہے، یہ ماں کی گود سے شعور ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں، تھکے تو نہیں۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ علی ہر جگہ ہے، ہاں یہ نسلوں میں تربیت کر کے جائیں گے الحمدللہ۔ مرنے کے بعد پچھتاوا ہمیں اس لیے نہیں کہ ہم نے اپنی نسلوں میں علی منتقل کیا ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، سانسوں کی ڈور کسی کی کب ٹوٹ جائے کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ نوح اللہ کا شکریہ، ابراہیم اللہ کا، نبی اللہ کا شکریہ ادا کرتے، لیکن اللہ بھی کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ بندہ دکھی کرے گا جو اب زمین پہ بیٹھا رہ گیا، اللہ بھی کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کچھ فقیر آئے تھے میرے امیر کے دروازے پر، سلامت رو کھیوڑا والو، تم نے خریدا اس مشکل وقت میں اتنی بڑی داد دے کر۔ قبلہ کچھ فقیر آئے تھے میرے امیر کے دروازے پر، کائنات کا صرف ایک دروازہ ہے، مدینے والے سیدوں کا دروازہ، جہاں کائنات کے فقیر آ کر خیرات مانگنا عبادت سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے تمہاری، نسل سلامت ہو۔ جو پریشان ہے اللہ اسے اور پریشان کرے، جو علی کا ذکر سن کے پریشان ہوتا ہے۔ میں لفظ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، علی پہ سمجھوتا نہ کرنا، آج ہو کل نہیں ہوگے، کسی کا کوئی پتہ نہیں کب روح قبض ہو جانی ہے۔ علی کو تو وہ چھوڑے نا جس نے قبر میں روشنی کے لیے کوئی اور پیر ڈھونڈ لیا ہو۔ آپ کی زندگی ہے سر، کیا بات ہے یار آپ کی، یہ ہاتھ جو اٹھے ہیں مل گئی ہے خیرات، اتنی بڑی داد، سلامت رہے۔ یار نعرے کا رواج ختم تو نہیں ہوا مل کے زندگی ہو، آپ تھوڑا بلند ہوتے جائیے گا۔ سر نوکری پسند آ رہی ہے بھئی؟ حیدری کیا یار ماحول بنا دیا ہے، بندے تو تھوڑے حیران تھے، کیا بات ہے؟ مولا آپ کی زندگی کرے، علی علی کر رہے ہیں، اور یہ حصہ آپ کا ہی ہے۔ ہر بندے کے حصے میں علی نہیں آتا۔ او بھائی اب چپ رہو گے تو دکھ لگے گا، پرواز کرو گے تو علی کچھ پڑھ جاؤں گا، مجھے نہیں پتا کل میں پھر پڑھتا ہوں یا نہیں، لیکن علی ضرور پڑھوں گا۔ ہاں میں علی پڑھنے لگا ہوں، توجہ یاد رکھو، علی کو ماننے کے لیے ابا کا رئیس ہونا ضروری نہیں ہے، اماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ کیا بات ہے یار، یہ ہے کھیوڑا، تمہارا سمیارے سماعت سلامت رہے، نسلیں آباد رہے۔ حیدری کائنات کا صرف ایک دروازہ ہے، میرے مرشد علی کا دروازہ، جہاں فرشتے آ کر خیرات مانگنا عبادت سمجھتے، 3 دن تک آتے رہے، سیدوں کی بے نیاز کنیز دیتی رہی۔ ادھر اس نے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی، کہا انما لنطعمکم لوجہ اللہ، نہ تیرا شکریہ چاہیے نہ جزا چاہیے، یہ روٹیاں تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہے وہ ہاتھ جو اٹھ گئے، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تیرا شکریہ چاہیے نہ تیری جزا چاہیے۔ پورے پنڈال میں ایک بھی معرفت والا بندہ چپ رہا تو دکھ لگے گا، لیکن نعرہ اتنا بڑا ہو پورا کھیوڑا سنے، جملہ لیجئے گا، قبلہ انما لنطعمکم لوجہ اللہ، سچوں کی بے نیاز کہہ رہی ہے یہ ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا ہے، نہ تیرا شکریہ چاہیے نہ تیری جزا چاہیے۔ ادھر یہ سن کر سلطان الملائکہ واپس چلا، یا رحمان نے براہ راست سیدہ کی کنیز سے بات کر کے کہا، او سیدوں کی بے نیاز کنیز، چل جبریل کا شکریہ تیرے معیار کا نہ صحیح، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا۔
بات ہے سرکار, آپ کی زندگی ہے یار, خدا کی قسم خرید لیا ہے. میرا حوصلہ بڑھ, بھیا بات پہنچ رہی ہے, جو باہر دوست بیٹھے, وہ جو دور بیٹھے سن رہے ہیں, آواز آ رہی ہے سرکار. ہاں ہاں, چل سچوں کی بے نیاز. قبلہ مسئلہ پتہ کیا ہے, ہائے دامن وقت کی غربت کا شکار نہ ہوتا تو میں بات کرتا, لیکن میں کم وقت میں ایک بات بڑی کرنے لگا ہوں, اور اتنا چنا ہوا, یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, تو جو یہاں وہ اس وقت ہے نا, یہ چنے ہوئے, اور چنے ہوئے لوگوں کے بیچ میں بات کروں. فضا پہچانا ہی نہیں گیا, معرفت ہی نہیں اس گھر کی. برسر ممبر چیلنج کروں, جو اس گھر کا آ کے نوکر یا نوکرانی بنی ہے نا, وہ پہلے بادشاہ تھے. ہائے 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 ہائے, او جیو ہائے داری سر, بہت بڑی خیرات ہے, بہت بڑی داد ہے بھیا اس مشکل مال میں. ہاں ہاں مولا آپ کی. اور بھیا اس سے بڑی بات کہہ دوں آپ کا حسن سماعت دیکھتے ہوئے, ایک اور بات کر دوں, انشاءاللہ بڑی داد مل جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں, جنہوں نے اس دروازے پر نوکری کر لی, پھر انہوں نے کہیں بھی نوکری نہیں کی. یار کیا بات ہے یار, خرید لیا آپ لوگوں نے خدا کی قسم. جنہوں نے اس دہلیز کی نوکری کی, انہوں نے پھر کہیں بھی نوکری نہیں کی, وہ کہیں نوکر بن کے نہیں رہے. ہاں ہاں آئیے تشریف لائیے, بسم اللہ, آپ کا منتظر, آئیے آئیے. ہاں آپ کے پسندیدہ لوگ تشریف لا رہے, اور ہم زحمت تمام کرنے والے, نتیجہ لے میں زحمت تمام کروں. یہ کون ہے جناب فضا؟ یہ اندر کی کنیز. اللہ کرے یہ ہاشمیہ یہ بات پہنچا پاؤں. خیبر میں نبی نے کیا کہا تھا, کل میں علم کس کو دوں گا؟ مرد کو دوں گا. اس کا مطلب ہے ہر داڑھی مونچھ والا مرد نہیں ہو. یہ معیار ہے بابا جی, زندگی ہو آپ کی خدا کی قسم. کیا کہا, کل میں علم مرد کو دوں گا. علم لیا, علی کے حوالے کیا. خدا کی قسم اس سے پہلے نبی نے کیا کہا, یا علی فضا. سننا کہا ہے تو جملہ پڑھ رہا ہوں. نبی نے ادھر خیبر میں کہا یا علی مدر, ادھر مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے علی نے قرآن کو بند کیا اور بلند کر کے کہا کمبر کا جی وارث ممبر کا, جا گھر سے میری ذوالفقار لے کر آ. اب دیکھتا ہوں کھیوڑا میں کون زمین پہ رہتا ہے, جا گھر سے میری ذوالفقار لے کے آئے. مرشد کا حکم سن کے زبان پہ آیت کا ترانہ سجا کے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی زبان پہ ترانہ اور آیت سجائے ہوئے در سیدہ پہ پہنچا. ویطہرکم تطہیرا کی رے ختم نہیں ہوئی, دروازہ بجایا, کھلا تو فضا تلوار لے کے کھڑی تھی. جاگنا جملہ پڑھنا میں نے, جناب فضا تلوار لے کے کھڑی تھی. تڑپ کے کمبر کہتا ہوں سچوں کی بے نیاز کنیز, ابھی تو میں نے تلوار مانگی نہیں. بہن فضا تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے تلوار چاہیے؟ مسکرا کے کہا بھائی کمبر یاد رکھ, باہر کے غلام اور ہوتے ہیں, اندر کی کنیزیں اور ہوتے ہیں. کیا بات ہے سرکار, حیدر مل کے اندر باہر, حیدر 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 حیدر, نعرہ حیدری. اور سیدوں کی بے نیاز کنیز. ارے ماشاءاللہ میرا بھائی ہے. ارے میں اصل میں غیور آل محمد کے جتنے ماتمی تھے, میں نے ان سے کہا تھا جب سب چلے جائیں گے تو کم از کم آپ ہوں گے, اور میں آپ کے لیے آج پڑھنے کے لیے آیا ہوں, اور سبھی آگے کہا سیدوں کی بے نیاز کنیز. چل جبریل کا شکریہ تیرے معیار کا نہ صحیح, میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. آہستہ سے کہوں, ہاں نو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے, اللہ فضا کا شکریہ ادا کرتا ہے. او ہو بڑا جملہ تھا, کچھ دوست پیچھے رہ گئے. پہلا عقیدہ کہہ دیا میرے لیے اللہ ہی کافی. دوسرا عقیدہ ذکر صرف اللہ کا کرنا چاہیے. پھر تیسرا عقیدہ اللہ نے کہا میرے بنائے ہوئے کو جھک, میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کر. کچھ جملے ہوتے ہیں پیمانہ, قبلہ کچھ جملے نا پیمانہ ہوتا ہے بھیا, اور اس پیمانے میں لوگ پرکھے جاتے کہ عقیدہ کہاں تھا. یہ جملہ عقیدہ بتائے گا, عقیدہ کہ عقیدے کی کس سدرہ پہ کون بیٹھا تھا,
اور کون زمین پہ رہ گیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ میرے بنائے ہوئے کو جھک. کہتا ہے یہ بنا ہے مٹی سے. آدم کے بارے میں بنا ہوں آگ سے. کیا جناب آدم صرف مٹی سے بنے تھے؟ ہیں تھوڑا سا انوالو ہوئیے. کیا صرف مٹی سے بنے تھے بھیا؟ اتنا زیادہ نہ سوچو یار, تھوڑا سا کھول لو, ہاتھ کھول لو میری شہزادی. زندگی تو مولا تمہیں نظر بد سے بچائے, تم حوصلہ ہو ہمارا, جوانی ہو. قبلہ جناب آدم کیا صرف مٹی سے بنے تھے؟ نہیں. کتنی چیزوں سے بنے تھے؟ 4 چیز. عناصر اربع, آگ, مٹی, پانی, ہوا. روح بعد میں آئی, ٹھیک ہے, جب آدم مکمل ہوا. آدم مکمل روح سے ہوا ہے. ہاں کبھی روح پڑھیں گے, ابھی ٹائم نہیں. کتنی چیزوں سے جناب آدم بنے تھے؟ 4 سے. یہ اس نے انکار کتنی کا کیا؟ 1 کا. کس کا؟ مٹی کا, تراب کا. پتا چلا یہ کم بخت تینوں کا ساتھی ہے. یہ کھوڑا ہے, یہ داد ہے, یہ ہاتھ سلامت رہے. دیکھنا میری جان بھائی جان, یہ تینوں کا ساتھی. اب وہ جملہ ہے جس پہ عقیدہ پرکھنا, یہ یہاں سے بھائی سے لے کر وہ آخری دوست تک, مولا ان کے بچوں کو بھی سلامت رکھے. اور میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. منکر کس کا ہوا؟ صرف تراب کا, مٹی کا. بابا جی اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال کے بارگاہ سے نکال کے زمانے کو قیامت تک کے لیے پیمانہ دے دیا. جب اللہ تراب کے منکر کو نہیں بخشتا, ابو تراب کے منکر کو کیسے؟ کیا بات ہے یار, کیا زندگی ہو آپ کی. کیا بات ہے سرکار. جب اللہ تراب کے منکر کو نہیں بخشتا, ابو تراب کے منکر کو کیسے بخشتے؟ آخری جملہ ہے اور اس پہ زحمت تمام. دیکھیں میں نے وہ گھنٹے میں جو تقریر کرنی تھی وہ لمحوں میں کی, اور کمال سنا آپ نے, شکر گزار. اچھا ملک صاحب بھی دعا دے رہے, میرے لیے یہی کافی ہے. پہلا عقیدہ اللہ ہی کافی ہے. دوسرا عقیدہ ذکر اللہ کا کرنا چاہیے. تیسرا میں اس سے افضل. چوتھا عقیدہ اللہ نے کب بنائے ہوئے کو جھک. چوتھا عقیدہ لفظوں میں نہیں ہے, اشارے میں. اللہ نے کہا میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کر. پتہ تاریخ کیا کہتی ہے؟ ابا واستکبرا وکان من الکافرین. اس نے ابا کا ترجمہ لفظوں میں نہیں ہو سکتا. میں رک رہا ہوں. ملک جی بڑی ہی باریک بات ہے اور بہت ہی قیمتی بات ہے. پورے پنڈال میں اتنا زیرک مجمع اتنا حسین سن لیا ہے, میں شکر گزار ہوں, لیکن بات اتنی قیمتی ہے, اس پہ خدا را اگر کوئی سو رہا ہے ساتھ والا کونی مار کے جگائے, چونکہ بات بڑی قیمتی تھی. چونکہ آپ کا بولنا گواہی میں شمار ہوگا, اور شریف گواہ عدالتوں میں مقررہ نہیں کرتے. میں جہاں تک لانا چاہ رہا تھا آپ آ گئے. قرآن نے یہ ابا عربی میں ایک اشارے کو کہتے ہیں. اللہ نے شیطان سے کہا میرے بنائے ہوئے کو جھک. کرتا ہے ابا. پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں آ کر ایسے ایسے کرنے والا شیطان ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات زندگی ہو یار تمہاری. حق ادا کیا تم نے, تمہارے ہاتھ سلامت رہے. ابا واستکبرا وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا, یہ کافروں میں سے تھا, ہوا نہیں. وکانا ماضی استمراری, یہ کافر ہوا نہیں. کافروں میں علی پڑھنے لگا ہوں, چہرے دیکھ لوں گا. یہ کافروں میں سے تھا, کافر تھا نہیں. یہ کافر تھا مگر کلے کفر نہیں تھا. بھائی جان شیطان کافر تھا, کلے کفر نہیں تھا. کلے کفر کون؟ جو علی کے مقابلے میں آیا. کیا کروں اس بندے کا جو ابھی بھی ہاتھ اٹھانا ہے, جمائی نہیں لینی. جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. دارین قربان کروں یا علی تیری نالین پاک پر, پھر بھی حق نہیں ادا ہوگا. کروڑوں ندیم آبدی قربان تیری نقش پا پر, پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے. ملک جی جب بدر احد میں میرے مرشد علی کے وار چلے اور علی کی ذوالفقار کے جوہر کافروں کی نگاہوں کو اندھا کر گئے, تو انہوں نے ایک میٹنگ بلوائی, اور میٹنگ بلوا کے شکست کے سبب جاننا چاہے کہ بدر میں ہم کیوں
کیوں ہار گئے؟ احد میں ہم کیوں ہار گئے؟ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دے دی، احد میں 1000 نے 3000 میں کو شکست دے دی. کیا پوری زندگی ہارتے رہ جاؤ گے؟ شکست کا سبب بھی تو پتا چلے. مشترکہ نتیجہ نکلا علی ابن ابی طالب. اگر بدر میں علی نہ ہوتا، ہاتھ کھول میری جان، اگر بدر میں علی نہ ہوتا تو ہم جیت جاتے، اگر احد میں علی نہ ہوتا تو ہم جیت جاتے. ابو سفیان نے کہا سب کو چھوڑو، بس علی کا بندوبست کرو. علی کا بندوبست کرنے کے لیے قبلہ انہوں نے 17 قبیلوں کو جمع کیا. ایک قبیلہ حزب کہلاتا ہے، 17 قبیلے جمع ہوئے، اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں. 17 قبیلوں نے مل کے ووٹ ڈال کر الیکشن کرا کے علی کے مقابلے میں ایک پہلوان کو چنا جس کا نام تھا عمر ابن عبد ود. یہ عبد ود کے عمر کو اللہ کے عمر کے ساتھ لڑانے کے لیے چلے. 17 قبیلوں کے آگے فیل بدمست کی طرح جھومتا ہوا یہ چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھ جیسا بہادر کون ہے، مجھ جیسا شجاع کون ہے، مجھ جیسا دلیر کون ہے. عرب کی طوائفیں میری بہادری کے گیت گاتی ہیں، عرب کے لوگ میری شجاعت کے تذکرے کرتے ہیں. مجھے 17 قبیلوں نے ووٹ ڈال کر چن کر علی کے مقابلے میں چن کے کافر لائے ہیں. ادھر یہ علی کے مقابلے میں آیا. یا رحمت للعالمین نبی نے دیکھا جبین رحمت پر جلال کے آثار دکھائی دیے اور نبی نے کیا کہا؟ من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے گا؟ فکرہ سننا، کون ہے؟ فکرہ میرا نہیں، فکرہ رسالت کا ہے. جو بھی علی کے مقابلے میں چن کر آئے وہ کل بھی کتا تھا، وہ آج بھی کتا. کیا بات ہے سر؟ جیو ماشاءاللہ، کیا قبلہ سرکار مولا سلامت رکھے. اچھا، مل کے جس کی تختی دل پر علی بادشاہ کی سلطنت لازوال کا تخت بے مثال بچھا ہے. سلمان مزاج بن کر، کمبر تینت بن کر، ابو ذر طبیعت بن کر اتنا بڑا نعرہ دے پورے کھوڑے کے پہاڑ سنے اور مائنز تک آواز جائے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے آپ کی زندگی. بہت شکریہ سرکار، مولا سلامت رکھے. علی کی ذوالفقار کا صدقہ فقیر غنی ہو گئے. اتنے نمک حرام نکلے، بازاروں میں آ گئی علی کی بیٹی. جزاک اللہ. ہائے ہائے، پڑھ گیا سارا جملہ میں. بہت صبح سے رو رہے ہو، زندگی بھر بھی روتے رہو تو آنکھوں کی تشنگی دور نہیں ہوگی. ہاں، تمہارا تو میرا مولا معصوم سجاد کہہ گیا جس کی مجلس ہے کہ بابا جو تجھے رونے کا حق تھا وہ سجاد ادا نہ کر سکا. کچھ جملے مصائب کے پڑھوں گا، جلدی نہیں کرتا. 11 محرم کربلا کا میدان. کوئی بہن کٹا ہوا گلا چوم رہی تھی، کوئی بہن کٹے ہوئے بازو چوم رہی تھی. ہاشمیہ ایک بی بی تھی جس کا مدینہ کی طرف منہ تھا اور رو رو کے ایک جملہ کہہ رہی تھی، نانا نبی، نانا نبی، دنیا تجھ پہ درود پڑتی ہے، آ کربلا میں دیکھ درود کا وارث بے غور و کفن پڑا. نانا، یہ وہی حسین ہے نا مدینے میں تیری زلفیں جس کے ہاتھوں میں ہوتی تھی اور تو کہتا تھا حسین منی وانا من الحسین. اگر چوٹ پڑے تو ہائے ضرور کرنا، رونا بس میں نہیں، ہائے بس میں ضرور ہے. ایک بی بی نے آواز دے کے کہا، نانا جسے 28 ریاستوں کے افراد نے مل کے مارا ہے اس کے بدن پہ ذرا زخموں کے داغ دیکھ. کوئی جلدی نہیں کر رہا، مصائب ابھی پڑھوں گا میں. اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. یہ صفِ ازا کا مقصد ہی غریبوں کو رونا ہے. لیکن ایک بی بی تھی جو لاشہ حسین سے 7 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی اور رو رو کے بابا جی ایک بات کر رہی تھی، اولاد والوں کلیجے پتھر کے نہیں ہیں، تمہاری ہائے کی ضمانت دیتا ہوں. وہ پتہ کیا کہہ رہی تھی؟
وہ کہہ رہی تھی لاشا حسین کو دیکھ کے میرا سرتاج میں نوکر ہوں تیری، میں نے تیری لاش کو دھوپ میں دیکھا ہے، میں نے تجھے پیاسا ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں اصغر کی ماں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی سائبان کے نیچے نہیں بیٹھوں۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر پایا، جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ ملک جی انتہا کر دی بی بی نے وفا کی، زندان بھی وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ بڑا امیر ہے جو ہائے نہیں کر پایا، زندان بھی وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ سورج آسمان پہ گھومتا، اصغر کی ماں زندان کے اندر گھومتی، جہاں دھوپ ہوتی بیٹھ جاتی، جب سورج غروب ہونے لگتا نا رو کے ایک جملہ کہتی پروردگارا گواہ رہنا تیرا سورج تھک گیا، علی اصغر کی ماں نہیں تھکی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بی بی تمہاری ہائے قبول فرمایا۔ آخری فکرہ ممبر بھائی کے حوالے دعا قبول کیجئے گا۔ خدا کی قسم اگر چوٹ پڑے تو مجھے معاف کرنا، فکرہ بڑا سخت آ گیا ہے، میں نے کبھی اریاں مصائب نہیں پڑھا، میں ادب کے قرینوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں، بس گزر جاؤں گا۔ جس کے یہاں قبر حسین ہو اس کے لیے لفظ حسین کافی ہے رونے کے لیے، میں لفظ پڑھنے لاؤں۔ آ گئی مدینہ علی اصغر کی ماں، اتنا دھوپ میں رہی جسم سے گوشت گرنا شروع ہو گیا۔ ہائے کر لو بی بی تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ بابا جی اتنا دھوپ میں رہی اصغر کی ماں جسم سے گوشت گرنا شروع ہو گیا۔ ادھر سے سید سجاد آئے، کلائی تھام کے کہتے ہیں اماں چل اٹھ سائے میں چل، کہتی ہے تو بھی اپنی آنکھوں کا لہو بند کر لے۔ سجاد کہتے ہیں مجھے رونے دے، مجھے تو مر جانے دے۔ تڑپ کے کہا کیوں؟ کہا میرا رہائی کون ہے؟ یہ کہنا تھا۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے تیری ماں رباب بھی ہوں، تیری پھوپھی زینب بھی ہے، تیرا چچا محمد حنفیہ بھی ہے، اور سجاد مجھے بتا میرا کون رہ گیا؟ او سیدوں سے میرے دو ہی رشتے تھے، اصغر کو کربلا دے آئی، سکینہ کو زندان شام کی گرمی کھا گئی۔ او میں جیسے خالی جھولی آئی تھی ویسے خالی جھولی چلی جاؤں گی۔ او کھیوڑا کے غیور مومنوں فکرہ سننا، اب یہ گفتگو جاری تھی۔ ادھر سے فاتح شام بی بی 18 بھائیوں کی اکیلی بہن بی بی زینب تشریف لائیں، قریب آ کے کہتی ہیں قبلہ میں سوچتا تھا بی بی زینب شام نہ تیرا میکا شہر ہے نہ تیرے بھائیوں کا شہر ہے، تیرے باپ کے دشمن کا شہر ہے، اللہ جانے کیسی بستی بسائی ہوگی تو نے، لیکن جتنے بھی زائر جاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں جن بازاروں درباروں میں نا ایک چادر کا سوال کرتی گئی تھی نا، آج بی بی کے روضے کے دونوں دروازوں پہ چادروں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ بی بی تمہاری ہائے، جو ماتم کر کے سینہ پیارا نہ کرنا، رونا زینب کی سنت ہے، ماتم عالیہ کی حسرت ہے۔ یزیدیوں نے ہاتھ باندھے اس لیے تھے بہن بھائی کا ماتم نہ کر سکے۔ جہاں چادر کا سوال کرتی گئی تھی نا دونوں دروازوں پہ چادروں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ کوئی عورت بھی زینب کے دربار پہ ننگے سر جاتی ہے، مجاور اسے چادر دے کے کہتا ہے زینب کے صدقے میں لے لے، اور زینب کے دربار پہ ننگے سر نہ جا۔ جو کہتا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں رویا، میں اس کے سر کے پرسے کی ضمانت دیتا ہوں، شرط ہے وہ ہلکے کا ماتمی ہو، سر اٹھاو، دیکھ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اتنی معرفت اسے بھی ہے کہ سر کا پرسا پڑ رہا ہے۔ جتنے بھی ماتمی ہو سر پیارا نہ کرنا، لیکن جملہ سننا۔ ادھر سے بی بی زینب آئیں، کہا رباب میں کیا ہوں تیری؟ کہا تو میرے سرتاج حسین کی بہن ہے، میں حسین کے بعد تجھے حسین سمجھتی ہوں۔ کہا یہ بتا بیٹیوں کے میکے کس سے ہوتے ہیں؟ کہا ماں باپ میکے ہوتے ہیں۔ بی بی زینب کہتی ہے جس اجڑی کے ماں باپ نہ رہ جائے، پھر بھائی میکا بن جاتے ہیں۔ بی بی کی چیخ نکلی، رو کے کہتی ہے جس اجڑی کے بھائی نہ رہ جائے، پھر بھرجائیاں میکا بن جاتی ہیں۔ بی بی زینب کہتی ہے میں بیٹی بن کے میکا سمجھ کے رباب تجھ سے مانگنے آئی ہوں، چل اٹھ سائے میں چل۔ یہ فکرہ کہنا تھا، یا اصغر کی ماں کا منہ آسماں کو ہو گیا، رو کے کہتی ہے پروردگارا اگر چھاؤں میں چلی جاؤں میری وفا نہیں رہتی، اگر ہاتھ چھڑا دوں میری حیا نہیں رہتی۔ یہ فکرہ کہنا تھا، یا سید سجاد کی چیخ نکلی، رو کے کہتے پھپھی اماں میری ماں کا دامن
ایمان چھوڑ، انا للہ ماتم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھپھی اماں میری ماں دھوپ میں مر گئی، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا۔ ادھر یہ کہنا تھا، بی بی پیچھے ہٹی، رک کے کہتی ہے سجاد تیری ماں شام کے زندان میں رات کی تاریکی میں جب سارے سو جاتے تھے نا، اپنے پلو سے کسی چیز کو کھول کے چوم چوم کے روتی تھی۔ سجاد دیکھ تو صحیح ماں کے دامن میں ہے کیا، اولاد والے کلیجے پتھر کے نہیں ہیں تو فکرہ لو سننا۔ سجاد قدم بھرتے ہوئے ماں کے قریب گئے، پلو کھول کے سجاد نے ماتم کیا، رو کے کہتے پھپھی اماں میری ماں کے دامن میں اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، اور میری ماں کہتی مر گئی، آئے میرا ششما ہاں بیٹا، اور میری ماں کہتی مر گئی، آئے میرا 6 ماہ کا علی اصغر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ خوشنودی آل محمد بلند صلوات۔ تشریف